اس میں جو پہلا اصول دیا گیا ہے وہ یہ کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور یہاں مفسرین نے امانتوں سے مراد اجتماعی ذمہ داریاں لی ہیں، اجتماعی ذمہ داریوں کے مناسب، پبلک آفس۔ اب یہ دیکھیں اجتماعی ذمہ داری کس کو کہیں گے؟ پٹواری کے پاس بھی اجتماعیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اے سی ڈی سی تھانے دار، یہ سارے اجتماعیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بھی ریاستی امور چلانے کے لیے جتنے بھی بیوروکریسی ہے، اس کے جتنے شعبہ جات ہیں، ان کے جتنے ڈیسک ہیں، یہ سب قومی امور ہیں، اور جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس امانتاً وہ ذمہ داری ہے، اور اس کا جواب دہ دنیا میں تو وہ ہے ہی، لیکن اللہ کے پاس بھی جا کے جواب دہ ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو قوم کی امانت اس کے پاس ہے، اور اس امانت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کرو، نااہل کے سپرد نہ کرو، کیونکہ ان کے اگینسٹ کچھ پریولیجز بھی ملتی ہیں۔ حکمرانی اللہ کی ہے، لیکن اس حکمرانی میں سے کچھ حکم چلانے کا موقع اس آدمی کو بھی ملتا ہے جو کسی ذمہ داری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تھانے دار صاحب، پٹواری صاحب، تحصیلدار صاحب وغیرہ 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 وغیرہ۔ میں اوپر نہیں جا رہا، میں وہ جا رہا ہوں جو ہمیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب میں اوپر کا نام لوں گا تو وہ تو ایک خلائی مخلوق ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ ہماری حکمرانی جو ہے نا، یہ ہمارا حکمران کون ہے؟ اوپر نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، بلاول آ جائے، خان آ جائے، کوئی پٹھان آ جائے، جو بھی آ جائے، میرا اور آپ کا واہ کس سے پڑے گا؟ پٹواری سے اور تھانے دار سے۔ تو بالفعل ہمارا حکمران جو ہے نا وہ پٹواری ہے یا تھانے دار ہے، تو جس سے ہمیں پالا پڑتا ہے۔ تو میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں نا، جس کو ہم جانتے ہیں۔ اوپر والا کتابی قسم کی چیز ہے، وہ ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھگتتے ہیں، اور اس پر ہم لڑتے بھڑتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے ساتھ واہ کوئی بھی نہیں ہے۔ واہ ہمارا اس مخلوق کے ساتھ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ اور اب اگر آپ انہیں پہچان لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ذمہ داری پہ نائل بیٹھا ہو تو کیا ہوتا ہے۔ سارا فساد یہاں سے پیدا ہوگا اگر نائل کو دیں گے۔ تو کسی بھی نظام کو صحیح چلانے کے لیے اہل کو ذمہ داری دینا کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسے امانت کیوں کہا؟ اب یہاں سے وہ دینی بات شروع ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات تو دنیا سے متعلق ہے نا، یہ تو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے متعلق بات ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ اب دینی بات ہے۔ اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس ذمہ داری کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امانت۔ اور امانت کیا شے ہے؟ دینی نقطہ نظر سے، ایمانی نقطہ نظر سے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا وصف نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ یہ امانت ہے؟ باقی باتیں بعد میں ہیں، پہلے یہ ذرا دیکھیں کتنوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہے امانت۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، یہ تو یعنی اس کے گل چھرے اڑانا، اس کے مزے لینا، اس کو انجوائے کرنا، اس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا یہی ان کی ذہنیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس آپ نے اگر ان کو بھگت کے دیکھ لیا ہے تو جو لاٹ اوپر آتی ہے ان کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے، امانت کا تصور نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید اس معاملے میں امانت کا تصور پیش کرتا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان وہ امانت ان کے سپرد کر رہے ہیں اہل، یعنی ایک ضرور بات یہ ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ امانت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت اس کے اہل کے سپرد کی جائے جو اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے پرفارم کر سکے۔ اور اب تیسری بات اس کی چیز کی طرف آ جائیں کہ کافر معاشروں میں تو اس کو امانت سمجھا جاتا ہے، ہم مسلمان معاشروں میں اس کو امانت نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے ابھی ایک دم کافروں کی مثال کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ آئیڈیل کے طور پر نہیں رکھی، ایک اور نقطہ سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ یہ اسے کافر بھی امانت سمجھتے ہیں، اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہیں، ہم بھی اجتماعی ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک شخص نے ان اصولوں اور ضوابط کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کر دیا امریکہ میں، وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کی روح کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، یہ اب فارغ ہو گیا۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فارغ نہیں ہوا،
فارغ نہیں ہوا, اس نے ڈیوٹی ساری انجام دے کے بھی یہ دیکھا جائے گا, وہ ایک وہ روایت ہے نا, انما الاعمال بخواتیمہا, یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے سروسز پرووائڈ کی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, سپورٹ کس کو ملی ہے, فائدہ کس کو پہنچا ہے. اگر اس سب کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس اسپرٹ کو پورا کیا گیا ہے اور اس روح کو جو ہے اجاگر کیا گیا ہے, تو یہ تو ذمہ داری کا حق ادا ہوا ہے. اور اگر اس کے نتیجے میں غیر اللہ کا حکم نافذ کیا گیا, یہ دیکھیں نا, یہ پورا انفراسٹرکچر کیا ہے, حکومت کا انفراسٹرکچر ہے. حکومت اپنا آرڈر اس ذریعے سے نافذ کرتی ہے, اس پورے ذریعے نے وہ آرڈر غیر اللہ کا نافذ کیا ہے, تو وہ ساری امانت کا فائدہ کس کو پہنچا, طاغوت کو پہنچا. اچھا یہ دیکھیں, ابھی تک یہ ساری بات میں نے آپ کو منطقی طور پہ سمجھائی ہے نا. اگلی آیت سنیں, یعنی یہ 59 نمبر تک میں نے آپ کو سنایا تھا, 60 نمبر آیت سنیں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا زعم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اور ان پر نازل کیا گیا جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے, یہ ان کا زعم ہے, یعنی ان کا خیال خام ہے کہ ان چیزوں پر ان کا ایمان ہے. کیوں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, ارادہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ طاغوت سے اپنے معاملات کو چکتا کرائیں, فیصل کروائیں, یعنی اپنے فیصلے وہ طاغوتی آرڈر کے تحت غیر اللہ کی ہدایات کے مطابق کرواتے ہیں. کنٹراسٹ جو میں نے لاجیکلی آپ کے سامنے رکھا تھا, قرآن مجید میں بھی ساتھ اسی کو ذکر کر دیا نا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ جس آدمی نے اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا ہے, انجام کے اعتبار سے اس ساری امانت داری کا فائدہ کس کو پہنچا ہے, اللہ کو پہنچا ہے. تو یہ امانت داری واقعی امانت آپ نے صحیح جگہ جو ہے نا وہ سپرد کی تھی, لیکن اس پورے نظام نے وہ فائدہ غیر اللہ کو پہنچایا ہے, طاغوت کو پہنچایا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ امانت بالکل ہی الٹا استعمال کر دیا, اس کا 100% الٹا استعمال کر دیا. بلکہ اس سطح پہ آ کے بات اور ہو جائے گی کہ طاغوت کے لیے جب خدمات سر انجام دینی ہیں تو بہتر ہے کہ کسی نائل کو جو ہے نا سپرد کرو, کم از کم اس کی ایفیشنسی میں تو کوئی فرق پڑے گا. کمتر برائی ہوگی نا, وہ احون البلیتین کا ایک اصول ہے ہمارے ہاں شریعت میں کہ بھائی جب دو برائیاں جمع ہو جائیں تو کمتر برائی کو اختیار کر لو. ایک طرف طاغوت کو سروسز پرووائڈ کرنے کی بیماری ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام نہ دینے کی بیماری ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ ان میں سے بڑی برائی کون سی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویسے کرپشن بہت غلط چیز ہے, لیکن جب قبلہ غلط ہو جائے تو کرپشن بھی وہاں نیکی الٹا پڑے گی, کیونکہ جو آدمی پوری امانت داری سے کام کرے گا اس کا فائدہ جا کے مشین غلط کو ہوگا.